السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے وکھرے وکھرے ہون تو پہلاں ہس لئیے رون تو پہلاں۔ میں تو کب کا زندگی کے ہاتھوں کھایا جا چکا ہوں۔ زندگی کسی چٹورے کی طرح چٹخارے لے لے کے مجھے نگل رہی ہے اور میں یہ منظر دیکھ دیکھ کے لطف اندوز ہو رہا ہوں، کیونکہ اور کوئی چوائس یا آپشن ہی نہیں۔ نہ جانے اس قرۂ ارضی و آبی پر یہ کھیل کب سے جاری ہے، یعنی جینا مرنا، بننا بگڑنا، کھلنا مرجھانا، طلوع اور پھر غروب ہونا، سمندروں کا صحراؤں میں تبدیل ہونا اور اپنے اپنے عہد کی عظیم سویلائزیشنز کے نام و نشان تک مٹ جانا، جیسے لازوال سرزمین سقارا، میسوپوٹیمیا کا ماری، ہمارا عظیم الشان قدیم ہڑپا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر ولادت اور لفظی علامات کا مائسنی، مصر کا امرنا، ہتھی سلطنت کا ہتوساس، بخت نصر کا بابل، بیبلون کہتے ہیں جسے انگریزی میں، سمندری تہذیب والا کارتھیج، ہولناک صحرا میں ابدی نیند سویا مقدس شہر ہیٹرا جسے الحضر بھی کہتے ہیں، ان کا قبائل کی فتح کا نشان چنچن اور دیگر لاتعداد ایسی تہذیبیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم مستقبل قریب یا بعید میں شاید جان جائیں، اور بے شمار ایسی تہذیبیں جنہیں ہم کبھی نہیں جان سکیں گے، کیونکہ انسان کے جاننے کی ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد صرف فنا کی تہذیب اور موت کا سناٹا ہی باقی رہ جاتا ہے، ایک ایسا سناٹا جس سے سکوت مرگ بھی سہم جائے۔ تہذیبوں کے ساتھ ساتھ پہلو و پہلو فرعونوں کی گمشدگی کا بھی ایک طویل سلسلہ ہے۔ کیسے کیسے خاندان بے نام و نشان ہو گئے، اور اس طرح کہ اگر آج کوئی ان سے اپنی نسبت کا اظہار کرے تو لوگ بیزار ہو جاتے ہیں یا دل ہی دل میں اس پہ رحم کھانے یا مسکرانے لگتے ہیں۔ آج کی کنفیوزڈ، کانپتی، لرزتی سپر پاور کے باپ جارج واشنگٹن نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ کبھی کوئی ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کی امانت کا امین ہوگا۔ اتنی دور کیا جانا، خود ہمارے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر کوئی غیبی اشارہ یہ بتا دیتا کہ 73-74 سال کی عمر تک پہنچنے سے بہت پہلے آپ کا بنایا ہوا ملک 2 لخت ہو چکا ہوگا، اور 73 سالہ عمر کا تقریباً آدھا حصہ 2 خاندان کامیابی سے ہڑپ کرنے کے بعد ایک بار پھر اس پہ قبضے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں گے، تو قائد اعظم کیا محسوس کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہم انسان واقعی اشرف ہیں؟ کیا ہم اشرف مخلوق ہیں، یا بے شک انسان خسارے میں ہے؟ گزشتہ 100 سال میں دنیا کی جتنی دولت تباہ کن خودکش ہتھیاروں پہ اس اشرف المخلوقات نے خرچ کی، اس سے آدھی بھی بنی نوع انسان کی بہتری بھلائی پہ خرچ کر دی جاتی تو کیا دنیا میں بھوک باقی رہ جاتی؟ پہلی جنگ عظیم کی لیگ آف نیشنز دوسری جنگ عظیم نہ روک سکی تو اس اشرف المخلوقات نے اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی، یعنی یونائٹڈ نیشنز۔ یعنی یونائٹڈ نیشنز انسان کی اجتماعی عقل اور تجربے کا شاہکار ہے، جسے کشمیر تا فلسطین نہ کوئی زخم دکھائی دے، نہ کوئی چیخ سنائی دے، عالمی گاؤں کے مکھیا کے اشاروں پہ رقص کرتی ہوئی رقاصہ کے پیروں میں بندے ہوئے گھنگروؤں میں ایٹم بامز اور ہائیڈروجن بامز ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی طور پہ اقتصادیات ہی اس اشرف المخلوقات کی پہلی اور آخری ترجیح ہے۔ گمشدہ تہذیبوں کی ڈراؤنی تاریخ بھی اس کی ترجیحات تبدیل نہیں کر سکی، تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، بلکہ ابھی اشرف المخلوقات بننے کے ابتدائی مراحل میں سے گزر رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جگدیپ رانا صاحب کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بھارت میں عوام غریب اور حکومت امیر ہے، جبکہ پاکستان میں عوام نسبتاً خوشحال جبکہ حکومت تنگ دست ہے۔ آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جگدیپ صاحب، اسٹیٹ اور سٹیزن
ادھر اسٹیٹ ادھر سٹیزن، یا ادھر اسٹیٹ ادھر سٹیزن. میرے نزدیک دے آر لائک ٹو پلرس، یہ جیسے ستون ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر چھت. ان میں سے کوئی بھی ستون، کوئی ایک ستون اگر چھوٹا اور دوسرا بڑا ہو، اس کو چھت نصیب نہیں ہوگی تو پراپر نہیں ہوگی. سو یہ دونوں صورتیں جو ہے نا، یہ بحیثیت انسان، جب آپ مہذب دنیا کو دیکھتے ہو، متمول دنیا کو دیکھتے ہو، تو وہاں یہی ایک چھوٹا سا فرق ہے. وہاں اگر عوام غریب اور حکومت امیر ہے، اور یہاں ہمارے ہاں عوام اگر نسبتاً خوشحال ہیں اور حکومت غریب ہے، تو یہ تو دونوں صورتیں ان ایکسیپٹیبل ہیں. یہ بدنیتی، نالائکی، حرام خوری، کام چوری، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. تو ہم جیسے ملکوں کی بیسیکلی ریاستیں سوتیلی ماں کی طرح ہوتی ہیں. سگی ماں جس طرح اپنا آپ قربان کر دیتی ہے، وار دیتی ہے اولاد پہ سے، سوتیلی ماں تو، جو روایتی سوتیلی ماں، ایکسیپشنز ہوتی ہوں گی، وہ تو پھر وہی کچھ کرتی ہے جو اس طرح کی ریاستیں اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں. سو دونوں صورتیں ایسی ہیں جو کم از کم میرے جیسے آدمی کے لیے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. باقی ہندوستان کی ترجیحات جس طرح کی ہیں، ایک انڈین ہونے کے ناطے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو، انتہا پسندی تو قدرت کو قبول ہی نہیں ہے. ہم نے بھگتی ہے، ہم نے ایک اور طریقے سے بھگتی ہے. ہمارے کو سرکاری سرپرستی میں نہیں ہوئی، ایک ایلیمنٹ تھا، گرو ہوا، پیدا ہوا، ہزاروں معصوم لوگ مارے گئے، اکانومی نے بھی سفر کیا، ہمارے امیج نے بھی ایز اے کنٹری سفر کیا، لیکن الحمدللہ ہماری فوج نے اس کو لگام دے لیا اور سنبھال لیا. اب جس طرح کی فضا انڈیا میں کریٹ کی جا رہی ہے، یہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرے گی. یہ خودکشی کا رستہ ہے، یہ تو اٹ از ریٹن آن دا وال. یہ تاریخ میں اس طرح کی مثالیں پہلے بھی گزری ہیں، پھر ان کا انجام بھی ہم سب کو معلوم ہے. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو یہ دونوں سچویشنز ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان کے طور پہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. میں بہت متمول ہوں، بہت خوشحال ہوں. میری ریاست اگر بھیک مانگنے پہ مجبور ہے یا مقروض ہے، مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میری ریاست اگر متمول ہے اور میرے لیے بنیادی ضروریات زندگی اگر مسئلہ بن گئی ہیں، تو وہ بھی میرے لیے ناقابل قبول ہے. ایک توازن ہونا چاہیے، ایک بیلنس ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی جو آپ نے کہا وہ کو غلط نہیں ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی.